من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھیے الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، جامع کائنات، حسن کائنات، وجہ تخلیق کائنات، سید عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال، والضحا کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرح کے سینے والے، احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار محربان میں ہدیۃ السلام پیش کرنے کے بعد ظہیر قسمت آج ہم سب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے اذا ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ مجھے بتائیے کہ جہاں نیکوں کے ذکر کا یہ عالم ہے، اگر امام الانبیاء کا ذکر کیا جائے تو پھر وہاں اللہ کی کتنی رحمتیں برستی ہیں، وہاں اللہ کی کتنی کرم نوازیاں ہوگی جہاں ہم ذکر مصطفیٰ چھیڑ کر بیٹھیں. اور کسی پنجابی کے شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ ورک ڈٹھے قرآن دے پھول سارے، ورک ڈٹھے قرآن دے پھول سارے، پر تیری شان جیا نے کوئی ہور ڈٹھا، کرے مقابلہ شان تیری دا جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دینے کے شور ڈٹھا، اللہ والیاں مک دی گل مکا چھڑی تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا، اللہ والیاں مک دی گل مکا چھڑی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا. تو ذکر مصطفیٰ کے لیے جمع ہوئے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ محبت مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ بیان کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا فاتبعونی، میری اتباع کرو. اس کا پس منظر اگر ہم دیکھیں تو مفسرین کرام لکھتے ہیں یہود و نصارہ نے بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں محمد کے پاس جانے کی حاجت کوئی نہیں، ہمارا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. اور بعض بدبختوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں. تو جب ان لوگوں نے ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر، حضور کا وسیلہ چھوڑ کر، حضور کی ذات کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا تو رب کائنات نے فرمایا اے محبوب عام اعلان کر دیں، یہ جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، میری محبت کے اعلان کرتے ہیں، یہ اگر آپ کے وسیلے سے نہیں آتے، آپ کی نسبت لے کر نہیں آتے تو مجھے ایسی محبت ہی قبول نہیں ہے. جب یہ آپ کی نسبت لے کر آئیں گے، آپ سے پیار کرتے ہوئے میرے گھر پر آئیں گے، آپ کی گلی سے گزرتے ہوئے میری چوکھٹ پہ آئیں گے، پھر یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سے پیار کرتے ہیں، پھر یہ اسی کے مصداق نہیں بنیں گے، بلکہ میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا دوں گا. یہ کب ہوگا کہ جب نسبت مصطفیٰ حاصل ہوگی، جب محبت مصطفیٰ حاصل ہوگی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت اس دل کے آبگینے کے اندر سجی ہوگی. پھر جب یہ محبتوں کے پھول لے کر، یہ محبتوں کے عقیدے اور نظریے لے کر ہم رب سے محبت کا دعویٰ کریں گے تو رب فرماتا ہے کہ میں تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا دوں گا. اگر زمانے کے اندر دیکھا جائے تو کسی سے اگر محبت ہوتی ہے تو کئی وجوہات ہوتی ہیں. مالو دولت کی وجہ سے پیار ہو جانا، حسن و جمال کی وجہ سے پیار ہو جانا، گفتار کی وجہ سے پیار ہو جانا، کسی سے کردار کی وجہ سے بندہ اس کا دلبیتا ہو جاتا ہے، سخاوت دیکھ کر، اس کے سورسز دیکھ کر، اس کے رابطے دیکھ کر بندہ اس سے محبت کرتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے حضور کا مثل نظر نہیں آتا، حضور کا ثانی نظر نہیں آتا. اگر رسول کریم صلی اللہ
سخاوت کی بات کی جائے، آپ کے جود و عطا کی بات کی جائے، تو پھر بھی کائنات کے اندر ہمیں رسول سے بڑھ کر سخی نظر نہیں آتا۔ امام اہل سنت آل لکھتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کروں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور ایک موقع میں لکھتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ ایگزامپل دی جاتی ہے حاتم طائی کے حوالے سے، اس میں کہا تھا کہ حاتم طائی بڑا سخی ہے، سخاوت بیان کرو کیا اس کی سخاوت کا ہے۔ اس کے محل کے گھر کے 8-7 دروازے ہیں، سائل پہلے دروازے سے آتا ہے، حاتم طائی اس کو دیتا ہے۔ اگر وہی سائل دوسرے در پر آ جائے، دوسرے دروازے پر آئے، ہمارے یہاں ہوتا جو ایک بار لے کر چلا جائے دوسری بار اس کو دیا نہیں جاتا کہ تم تو پہلے لے کر چلے گئے، لیکن حاتم طائی کی سخاوت یہ ہے کہ وہ لینے والا اگر دوسری دروازے پر آ جائے تو حاتم طائی پھر بھی دیتا ہے۔ کہا جی اچھا یہ سب کہاں اس سے بڑھ کے اگر وہی مانگنے والا تیسرے دروازے پر آ جائے پھر بھی دے گا، چوتھے پر آ جائے پھر بھی دے گا، 5ویں پر آ جائے پھر بھی دے گا، 6، 7، 8ویں پر ہر بار ہر دروازے پر آئے حاتم طائی ہر بار اس کو دے گا۔ یہ اس کی سخاوت ہے۔ تو کسی عاشق رسول نے جواب دیا سخاوت نہیں ہے، کہا جی اتنی اس کی سخاوت ہے، بار بار مانگنے کے لیے آ رہا ہے اور ہر بار دے رہا ہے، یہ اس کی سخاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا یہ سخاوت نہیں ہے۔ کہا جی کیسے؟ کہا پہلے دروازے پر آیا، حاتم طائی نے دیا، ابھی آرزو پوری نہیں ہوئی، تمنا پوری نہیں ہوئی، خواہش پوری نہیں ہوئی، حاجت پوری نہیں ہوئی، دوسرے دروازے پہ گیا ہے، حاتم طائی نے پھر دیا ہے، ابھی حاجت پوری نہیں ہوئی تو مانگنے والا تیسرے دروازے پر گیا ہے، ابھی حاجت باقی ہے، چوتھے دروازے پر آیا ہے، حاجت باقی ہے، 8ویں دروازے تک چلا گیا ہے۔ سخاوت دیکھنی ہے تو آمنہ کے لال کی دیکھیے، سخاوت دیکھنی ہے تو محبوب رب العالمین کی دیکھیے۔ کہا جی ان کی کیا سخاوت ہے؟ کہا ان کا ایک ہی دروازہ رحمت کھلا ہے، مانگنے والا جب چوکھٹ پہ آتا ہے نا دامن کو پھیلاتا ہے، جھولی کو دراز کرتا ہے، دستے سوال دراز کرتا ہے اور خراب کی بھیک مانگتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام ایک ہی بار اتنا عطا فرماتے ہیں، ایک ہی بار اتنا نواز دیتے ہیں، پھر قیامت تک مانگنے کی حاجت نہیں رہتی بلکہ وہ کائنات کو بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ میرے کریم میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑا مشہور قصہ ہے کہ ایک غیر مسلم بچہ جب اس نے اپنی ماں کے بدن پر دیکھا کہ لباس جگہ جگہ سے دل گیا، پھٹ چکا ہے، پیمن بھی کافی لگ چکے ہیں، تو ماں سے اجازت طلب کرتا ہے، ماں اجازت دے نا تو میں اپنے چچا کے پاس اپنے انکل کے پاس جاتا ہوں اور تیرے لیے اس سے لباس کا جوڑا مانگ کے لاتا ہوں۔ تو ماں کہتی بیٹا اگر وہ ہمارا اتنا ہی ہمدرد ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی، وہ خود ہی ہماری پہلے خیر خواہی کرتا۔ بیٹا کہتا ہے کہ ماں اجازت دے، اسلام پڑھتا ہے کہ پھر بھی میرے باپ کا بھائی ہے، میں اس کا خون ہوں تو مجھے خالی تو نہیں لٹائے، بڑے مان کے ساتھ ماں سے اجازت لے کر اپنے چچا کے پاس جاتا ہے، تو چچا لباس نہیں دیتا، الٹا دھکے دے کے اس کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ اب جگر پر یتیمی کا صدمہ پہلے تھا، اب یہ دوسرا صدمہ اس کے جگر پر ٹوٹا، اور روتے ہوئے جب گھر کی جانب بڑھا نا تو رستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہا ایک تو یتیمی کا داغ تھا، غربت نے بھی جو ہے وہ کمر توڑ ڈالی ہے، ماں کے بدن پر ایک ہی لباس تھا، وہ بھی جگہ سے ہر جگہ سے پھٹ چکا ہے اور جسم چھپانے کے لیے لباس درکار ہے۔ کہا پھر چچا کے پاس گیا تھا، لباس کوئی نہیں دیا، دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، اب میں جاؤں تو جاؤں کدھر؟ کہا تم اس کی چوکھٹ پہ کیوں نہیں جاتے جہاں اپنے تو اپنے غیر بھی خالی نہیں لوٹتے، جاؤ نا۔ اچھا میں مسلمانوں کے نبی کے پاس جاتا ہوں لیکن ماں کا فرمانبردار تھا، ماں کے پاس آیا، کہا ماں چچا نے تو کچھ نہیں کیا، دھکے دے دیے ہیں، تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی بڑے سخی ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ کہا بیٹا پتہ چلا ہے کہ جو ان کے پاس جاتا ہے، جو ان سے ملاقات کرتا ہے، وہ اپنا دھم دھرم جو دین ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کا مذہب قبول کر لیتا ہے۔ کہا ماں بتوں کی محبت دل میں اتنی بس چکی ہے یہ دل سے نہیں نکل سکتی، بس آپ اجازت دیں۔ ماں سے اجازت لی، حضور سے نے حرم میں تشریف فرما ہے، حضور کی چوکھٹ پہ آیا، کہتا ہے میں نے آپ کا مذہب قبول کوئی نہیں کرنا، میں نے آپ کا دین قبول کوئی نہیں کرنا، مجھے دینا تو دے دیجیے، ورنہ چاچا نے خالی لٹا دیا تو آپ کے پاس سے بھی خالی چلا جاتا۔ رسول بے
ساتھ مسکرائے. کہا بیٹا کیا حاجت ہے؟ کہا لباس درکار ہے, کپڑا کوئی نہیں ہے. میرے آقا چادر رحمت اتار کے اس کو عطا فرماتے ہیں. سینے سے لگا کے گھر کی جانب جانتا ہے. صاحب اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن سے مس ہونے والا کرتا اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں ڈالا جائے, ان کی روشنی بحال ہو سکتی ہے, آنکھیں روشن ہو سکتی ہے, تو وہ کپڑا جو امام الانبیاء کے بدن کے بوسے لیتا رہا ہے, اگر وہ بچے کے سینے سے لگے تو کیا اس کا سینہ روشن نہیں ہوگا؟ کیا اس کا سینہ نور علی نور نہیں ہوگا؟ گھر گیا اور ماں کو چادر دی تو ماں نے کہا بیٹا چادر لے آئے. کہا بیٹا اس کا دین تو قبول نہیں کیا, بتوں کو چھوڑ تو نہیں دیا. کہا ماں میں نے جاتے ہی کہہ دیا تھا میں آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا. تو ماں مسکراتی کہتی بیٹا پھر اسی کا تو مذہب قبول کرنا چاہیے, اسی کی تو غلامی اختیار کرنی چاہیے. تیری تک کی علامہ وہ میں مرید ہو گئی. تو اگر سخاوت کی بات کی جائے نا تو سرکار کا مصر کائنات کے اندر سخاوت میں بھی نظر کوئی نہیں آتا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, میرا رب عطا فرماتا ہے اور میں خزانوں کو تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ کے عطا کرنے میں کمی کوئی نہیں ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم کرنے میں کمی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اگر اختیارات کی بات کی جائے, سورسز کی بات کی جائے, تو آقا سے بڑھ کے کس کے اختیار ہو سکتے ہیں؟ اگر انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, حضور اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس اصل کے مقام پر آ جاتا ہے, حضور اشارہ کرے تو درخت آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. حضور کا اشارہ ہے ابو پاک کے ابو جہل کی مٹھی میں وہ کنکر بھی کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ابو جہل نے جب حبیب یمنی کو بلایا تھا, خط لکھا تھا کہ رشتے میں میرا فلاں لگتا ہے اور اس کو کوئی مرض ہے, اس کا علاج کرنا ہے. قصہ مختصر آیا اور کہا جی مریض کو بلاؤ, میں اس کی نبض چیک کروں گا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں گا, مرض کی تشخیص کر دوں گا, اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا نا ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھنا. کہا کیوں؟ کہا تجھ سے پہلے عمر بن خطاب ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے, اب لاکھ بلائے واپس نہیں آتا. کہا چلے بلائیے, میں باتیں کروں گا تو باتوں میں جان جاؤں گا تمہارے مریض کو مسئلہ کیا ہے. کہا نہ اس سے باتیں بھی نہ کرنا. کہا باتیں کرنے سے بھی منع کر دو. کہ میرے ساتھ واقعہ ہو چکا ہے, بند مٹھی کے اندر سے ریت لے کر گیا تھا, کنکر پتھر لے کر گیا تھا اور کہا تھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. تو آگے سے جواب آتا ہے میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ مٹھی والی چیز سمجھ لے کہ میں کون ہوں. وہ جب باتوں پر آتا ہے تو وہ باتوں میں پتھروں سے بھی باتیں کروا لیتا ہے, باتوں میں پتھروں سے بھی باتیں کروا لیتا ہے. کہا اچھا لے کر آؤ, میں آنکھیں ملاؤں گا, آنکھوں میں دیکھ کر جان جاؤں اس کو مسئلہ کہ گرمی تو کوئی ارکان کس طرح کی کیفیت بتا دوں گا. کہا نہ آنکھیں بھی نہ ملانا. کہا یہ آنکھیں بھی نہیں ملانے دیتے, بات بھی نہیں کرنے دیتے, نبض بھی پکڑنے نہیں دیتے, اب آنکھیں کیوں نہ ملاؤں, آنکھوں کی طرف کیوں نہ دیکھوں. کہا تجھ سے پہلے بلال نے اپنی آنکھیں ہی ملائی تھی, اب پتھروں پہ لٹائیں, ظلم ستم کیا جائے, بڑی کوششیں کر لی ہیں, بڑے حربے استعمال کر لیے ہیں. بلال واپس آ جاؤ. کہا جب تک خون کی ایک ایک بوند بدن کے اندر باقی ہے نا, محمد مصطفیٰ کے نغمے بلند کرتا رہوں گا, گاتا رہوں گا. تو اگر اختیارات کی بات کی جائے تو پھر آقا سے بڑھ کر کس کے اختیارات ہیں؟ قیامت والے دن سب سے بڑھ کر جو ذات کام آنے والی وہ رسول کریم کی ذات ہے. ماں باپ دور ہو جائیں گے, آل اولاد ایک دوسرے سے بھاگیں گے, بھائی سے بھاگے گا, کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا, سب کو نفسی ہوگی, اپنی اپنی پڑی ہوگی. لیکن آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حوض کوثر پہ ہوں گے, پیاسی امت کو ہاتھوں سے جام کوثر بھر کے پلا رہے ہوں گے, کبھی میزان عمل پر ہوں گے, کسی امتی کی نیکیاں کم ہوگی تو نظر کرم کر کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہے ہوں گے, اور کبھی پل صراط پہ ہوں گے اور دعا کر کے رہے ہوں گے, سجدے میں سر ہوگا اور عرض کر رہے ہیں ربی سلیم, اے اللہ میری امت ہے سلامتی سے گزار دے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب روایت کو پڑھا تو پھر کیا لکھتے ہیں, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. 15,000 سال کی مسافت ہے, بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے, لوگ کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہوں گے. لیکن امام احمد رضا کیا کہتے ہیں, میں ڈرتا ہوا نہیں گزروں گا بلکہ جھومتا ہوا وجد کی کیفیت میں گزروں گا. اے رضا تمہیں کس بات پر مان ہے, لوگ تو کٹ کر کے دوزخ میں گر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ڈرتا ہوا نہیں بلکہ جھومتا ہوا پل صراط کو عبور کر جاؤں گا. کہا دیکھ نہیں رہے رسول بے مثال امت کے لیے دعا کر رہے ہیں, اے رضا مجد کرتے گزریے کہ ہے صلی ربی سلیم, دعائے محمد. تو حضور سے بڑھ کر کس کے اختیارات ہیں؟ یہی کام ذات قبر میں کام آنے والی ہے, یہی ذات حشر میں کام آنے والی. کہنا تو بہت کچھ ہے, اور اگر آخری بات بیان کرتا ہوں, اگر حسن و جمال کی بات کی جائے, شکل و صورت کی بات کی جائے, رنگ ڈھنگ کی بات کی جائے, چال چلن کی بات کی جائے, تو آمینہ کے لال سے بڑھ کر کون حسین ہو سکتا ہے, حسین سے بڑھ کر کون سونا ہو سکتا ہے. حسینہ
زمینہ دے منہ موڑ دیتے محمد بنا کے قلم توڑ دیتے. اور پیر مہر علی تاجدار گرڑا کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. پیر مہر علی شاہ حضور کی بارگاہ میں کتنا پیارا نذیرانہ عقیدہ پیش کرتے ہیں. اج اسی کو دراندی بدیری ہے کیوں دلڑی اداس بدیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے. اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں. جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ کہتے ہیں چاند سے زیادہ سونے, جنہوں نے دور سے دیکھا وہ کہتا ہے کہ تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا تے جنوں دیکھ کے چل شرماوے. تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا تے جنوں دیکھ کے چل شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے رخ تو نقاب اٹھاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چاند نہ چلی جاوے. اکھ گڑے تے انج پیا جاوے جویں میں خانہ کھل جاوے. نین نشیلے مستر سینے وچ سونا کجل سہاوے. بجلی ڈردی ماری عشق نہ مارے ماتا بے ادبی ہو جاوے. جے ہو جاوے سیر کرن نو تے سر گلشن سیس نواوے. تے جے ہاتھ کھلنا وچ پاوے تے کھلنا دی شان وداوے. بجلی ڈردی ماری عشق نہ مارے ماتا بے ادبی ہو جاوے. اور عقل خدا نے اینی دتی جڑی علم وچ نہ آوے. اور علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے. خود کو دے گے بولی دنیا کوئی بلا کی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی میں کدھر نظر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اتنا سونا ہوئے تے نظر آئے. اور آخری باتیں بیان کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رستوں سے گزرتے تھے تو یہودی اپنے بچوں کو رستوں میں کھڑا کرتے تھے تو وہ آپ کو اذیت دیتے تکلیفیں دیتے تھے. میرے آقا تشریف فرما جا رہے ہیں اور پلٹ کے گرا میرے آقا نے پیچھے ڈالی نا. تو یہ محبت بھرا انداز جب ایک یہودی کے بچے نے دیکھا نا تو یہ انداز دل میں خوش اور اتنا سونا انداز. اللہ اکبر. وہ رخ زیبا جدھر پھر جاتا اب تو ادھر قبلہ بنا دیتا ہے. نبی ورثہ کستوری دا جد یار نہ چھوڑیاں زلفاں نے رب ادھر ہی قبلہ بنا چھڑیا جدھر یار نے موڑیاں زلفاں. اور جب رخ زیبا پھیرا تو اس نے آپ کا نورانی چہرہ دیکھا تو آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا. آپ روز اس راستے میں آ کے بیٹھ جاتا, آتے جاتے رسول اللہ کو دیکھتا رہتا ہے. امام الانبیاء کو تکتا رہتا ہے. ایک دن ایسا ہے کہ حضور کا دیدار نہ ہو سکا, حضور کا جلوہ اسے نظر نہ آیا. اب وہ بیمار ہو گیا. ایگزامپل دیتا ہوں جسے کو بکر بازی کا شوق ہوتا ہے وہ سارا دن جو ہے دھوپ میں سڑتا رہتا ہے. نہ سردی کا احساس ہے نہ گرمی کا احساس ہے. وہ یہ دنیا کی محبت. تو مجھے بتاؤ جس کے دل میں امام الانبیاء کی محبت ہوگی اس کا انداز کیا ہوگا. اب وہ جب حضور کا جلوہ نظر نہ آیا تو یہ جدائی برداشت نہ کر سکے. چار پہ بھی لگ گیا. طبیب آ رہے ہیں, حکیم آ رہے ہیں, ڈاکٹرز آ رہے ہیں, نبضیں پکڑ ہیں, مرض کی تشخیص نہیں ہو رہی. مرض کا پتہ چلے گی کیسے جدو نظر آنے تک گیا رخ حالتا مرض بدتا گیا شوق دیدار دا. نبضاں پڑ حکیم و طبیب کو تو سیکی پہ لب رزق بیمار جو. اللہ اکبر. اب بیٹا دنیا سے جانے لگا. انہوں نے کہا اس کی آخری خواہش پوچھ لو, کیا اس کی آخری خواہش ہے؟ یہ بات آن قریب یہ سانسوں کی مالا اس کی ٹوٹنے والی ہے. تو باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو قریب کر کے کہتا ہے بیٹا کوئی خواہش ہے تو بیان کرو. تو بیٹا ہاتھ باندھ کے بڑی لجاجت سے عرض کرتا بھائی ہم ناراض نہیں ہوں گے. کہا بیٹا بول, میں تو تارے بھی تیری خاطر توڑ لاؤں گا. کیا تیری خواہش ہے؟ کہا مجھ سے وعدہ کرو میری خواہش پوری کی جائے. کہا بیٹا بول, تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا بیٹا بول. کہا میری خواہش یہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے ایک نظر مسلمانوں کے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں, کرنا چاہتا ہوں, ان کا مکھڑا دیکھنا چاہتا ہوں. تو باپ کہتے بیٹا تو بے دین ہو گیا, کیسی باتیں کرے گا؟ ابا جی ہم نے وعدہ کیا تھا نا. اب یہ حضور کی چوکھٹ پہ آیا, بیٹے کا قصہ سنایا. اب میرے آقا صحابہ کو طلب کرتے ہیں, اور میرے صحابہ پتہ چلا یہودی کا بچہ ہماری محبت میں دنیا سے جا رہا ہے. اب میرے کریم آقا خود تشریف لاتے ہیں اور شاید کہتا سر باری انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. پہلے خود جاتا ہے حضور کے دیدار کے لیے, لیکن جب محبت مصطفیٰ میں حالت یہ ہو گئی ہے تو کریم آقا خود جلوے دکھانے کے لیے سرانے تشریف لا رہے ہیں. کہتے چٹھی جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں, دردہ میں آپ اپنی نظروں کا حجاب ادھر سے پردے ہٹائیں جلوے سامنے نظر آئیں گے. اللہ اکبر. اب ادھر سے بچے کے بدن سے روح کے نکلنے کا مرحلہ شروع ہے. اور ادھر کریم آقا جب اس کے گھر میں قدم رجب فرماتے ہیں تو باپ کہتے بیٹا وہ دیکھو مسلمانوں کے نبی جلوہ گر ہو گئے ہیں. نام مصطفیٰ کی آواز جب کانوں میں پڑتی ہے وہ جاتی ہی روح گویا کے بدن میں واپس لوٹ آتی ہے. بچہ چار پائی اٹھ کے اپنا منہ حضور کے قدموں میں رکھ کے رو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا مجھے نجات مل سکتی ہے, کیا مجھے جنت مل سکتی ہے, کیا میری نجات کی بھی تو صورت بن سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا, قبر کی دیواروں سے لے کر دخول جنت تک ہر چیز کی تجھے ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں. کلمہ پڑھا حضور کے قدموں میں اسی وقت
جان نکل گئی سردار مرن دا مزہ ہے جمدا میت یاد بوہے تے پئی ہوئے گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ میں جھکا ہو جتنی ہو قضا سب ایک ہی نظر میں ادا ہو. اب وہ یہودی کہتا ہے میرا بیٹا تو مسلمان ہو گیا اب مسلمان تجہیز و تدفین کا سارا معاملہ کرے. اب جس وقت جنازہ اٹھتا دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ عاشق رسول کا جنازہ محمد مصطفیٰ میں یہ دنیا سے گیا. مجھے بتاؤ اگر غازی ممتاز حسین کہتے ہیں کہ جنازہ اٹھتا تو 60 لاکھ سے زیادہ لوگ پنڈی کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو وہ صحابہ رسول کا جنازہ جب اٹھا ہوگا تو کہاں کہاں سے لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہاں کہاں سے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوں گے. اور جس وقت جنازہ لے کر جا رہے صحابہ تو میرے آقا بھی جنازے میں چل رہے ہیں اور انداز کیا ہے کہ پورا قدم دھرتی پہ نہیں لگا حضور پنجوں کے بل چل رہے ہیں. اب کی بندہ نواز یہ اس انداز سے چلنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے صحابی کے دیدار کے لیے اتنی تعداد میں فرشتے آ رہے ہیں مجھے زمین پہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. اور پھر جب قبر میں اتارا نا تو میرے آقا قبر میں بھی تشریف فرما ہوگا. کافی دیر کے بعد جب باہر آئے تو پسینے کے قطرات موتیوں سے بڑھ کے حسین پیشانی پہ چمک رہے ہیں. اور عرض کی یا رسول اللہ اتنی تاخیر قبر کے اندر؟ فرمایا وعدہ کیا تھا قبر کی دیواروں سے لے کر دخول جنت تک کا اسی وعدے کو پورا کیا جا رہا ہے. اور آج بھی صحابی کا مزار یہ اعلان کر رہا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے بدام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سوتوں میں خسارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. تو یہ جو گزارے ہو رہے ہیں یہ در مصطفیٰ سے خیرات نہیں ہے. تو محبت مصطفیٰ میں میلاد شریف کا اہتمام کیے گھروں کو سجائیں چراغاں کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو بھی انداز اپنانا ہے وہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ لائٹیں لگائیں چراغاں کریں میلاد منائیں لیکن ایسا انداز قطعاً نہ اپنائیں جو شریعت کے خلاف چلنے والا. ہم میلاد منائیں گے انشاءاللہ لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر منائیں گے اور یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ حضور کا میلاد آیا ہے میں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. اب نمازی بھی ہیں نمازی پہلے میلادی بعد میں ہے. اب نماز کی پابندی بھی کریں اور گج وج کے انشاءاللہ میلاد منائیں گے گھروں کو سجائیں لائٹیں ضرور لگائیں لیکن ایک آدھی لائٹ ہمیں اپنے من میں بھی لگا دینی چاہیے ہمارا اندر بھی جو ہے وہ بھی روشن ہو جائے. یہ قدورتیں یہ بغض یہ حسد یہ دشمنیاں یہ دیگر گناہوں کو جو ہم باندھ لے کر سینے میں بیٹھے ہوئے نا ان کو بھی نکال دیجیے. گناہوں کا اندھیرا جو ہے وہ دور کیجیے. ایمان کی روشنی اللہ نے دی ہے اب اعمال کی روشنی سے اس دل کو جو ہے وہ روشن کیجیے گا. یہ رسول کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی پیارے آقا کی محبت حشر میں بھی کام آئے گی اور پیارے آقا کی محبت جو ہے وہ قبر میں بھی کام آئے گی. اور انہی اشعار پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شاہ یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے کہنے کی سب کچھ ان کے ثناخات کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا 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 کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں